السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ان محمد بن عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل ثم احیی وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ دینہ۔ صحیح النسائی۔ محمد ابن عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہو، اگر انسان میدان جہاد میں اللہ کی رضا کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلے، پھر وہ شہید کر دیا جائے، پھر وہ زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہا۔ پھر کہا کہ تب بھی وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا الا یہ کہ اس کی جانب سے اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے۔ معزز سامعین و سامعات، آج کل معاشرے میں جس گناہ کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، جس گناہ کو چھوٹا معمولی ادنا سمجھا جاتا ہے، وہ گناہ قرض کا لینا پھر اسے ادا نہ کرنا۔ کسی انسان کا بھی قرض اگر ہمارے اوپر تھوڑا سا بھی رقم ہے، تھوڑی سی بھی رقم اگر ہے، تھوڑا سا بھی قرض اگر باقی ہے، تو اس کی ادائیگی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، قرض فرض کی طرح سے۔ اگر ادا نہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی گرفت ہوگی۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ قرض کو لے کر کے پھر اسے ادا نہ کرنے کو اپنی چالاکی اور اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی انسان اللہ کے راہ میں جہاد کرے، یعنی 3 مرتبہ فرمایا، اگر کوئی اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے جائے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اس کی دین کی اشاعت کے لیے، پھر وہ آدمی شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے باوجود یہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرض کا لے کر کے واپس ادا نہ کرنا، یا لیتے وقت میں ہی اس ارادے سے لے لینا کہ اس کو ڈبانا ہے، اس کو ادا نہیں کرنا ہے، اسے نقصان پہنچانا ہے، تو ایسا آدمی جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ دخول جنت کے لیے جو اسباب معنی ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے آدمی جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا ہے، ان چیزوں میں سے ایک چیز قرض بھی ہے۔ اس کو اب قرض چھوٹی سی رقم بھی ہو سکتی ہے، بڑی سی رقم بھی ہو سکتی ہے، مدرسے میں رہنے والے طلباء اور طالبات کے اندر میں بھی ہو سکتی ہے، تجارت کرنے والوں کے درمیان میں بھی ہو سکتی ہے، بھائیوں کے درمیان میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی کسی سے، ایک طالبہ کسی دوسرے طالبہ سے بطور قرض 10 روپے بھی اگر وہ لے لیتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی رقم بھی اگر لے لیتے ہیں، پھر اسے ادا نہیں کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، کسی ضرورت کے وقت میں لینے کے بعد پھر اسے ادا نہ کرنے کی نیت رکھتے ہیں یا ادا نہیں کرتے ہیں، یاد رکھو کہ یہ بھی قرض ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں بھی گرفت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی اسے جنت سے محروم کر دے گا اس کو۔ تو لہذا ہر آدمی اپنے آپ کو یہ سوچے کہ ہمارے اوپر قرض نہ ہو۔ اگر ہم نے کسی سے لیا ہے تو لیتے وقت میں ہی یہ ارادہ کر کے لے کہ ہم اسے ضرور ادا کریں گے، ادا کرنے کے ارادے سے لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ادائیگی کی مدد بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ مسئلوں کو آسان کر دے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لیتے وقت میں ہی ارادہ کر کے لیتے ہیں یہ آدمی معصوم ہے، یہ آدمی اجنبی ہے، یہ آدمی کمزور ہے، اسے ڈبا سکتے ہیں، اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یاد رکھو
किसी आदमी के ऊपर अगर क़र्ज़ रहा, वो अदा किए बग़ैर मर गया, तो फिर उसका जन्नत में दाखिल होना नामुमकिन है। इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जनाजे पर तशरीफ़ ले जाते तो नमाज जनाजा पढ़ाने से पहले दरियाफ्त करते क्या इसके ऊपर कोई क़र्ज़ है। सहाबा अगर बताते कि उसके ऊपर क़र्ज़ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाते थे, वहाँ से हट जाते थे और कहते थे कि आप लोग पढ़ लीजिए उसको। उसके बाद सहाबा में से कोई आगे बढ़ कर के आते और कहते कि अल्लाह के नबी उसकी क़र्ज़ की अदायगी मेरी ज़िम्मेदारी में, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ कर के जाते और नमाज जनाजा पढ़ाते। पढ़ाने के बावजूद भी जब भी उस आदमी से, उस सहाबी से मुलाकात होती तो अल्लाह के नबी सवाल करते थे कि आपने उसकी क़र्ज़ की अदायगी की ज़िम्मेदारी जो ली थी कि आपने अदा कर दिया है। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा गुनाह है, इंसान को अल्लाह के रहमत से दूर कर देता है, जन्नत से दूर कर देता है, जहन्नम से करीब कर देता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस गुनाह से अपने आप को बचाने की फ़िक्र करे, चाहे रकम छोटी हो या बड़ी हो, क़र्ज़ क़र्ज़ ही है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। जिसका भी माल लिए हैं उसे अल्लाह ताला सबको अदा करने की तौफीक दे, उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।